آیت نمبر 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، یعنی کم ہی علم تمہارے پاس ہے. اچھا، اب کس نے یہ سوال پوچھا؟ یہ تو حقیقت ہے کہ قریش نے پوچھا تھا، اس لیے کہ یہ مکی صورت ہے. کیوں پوچھا؟ 2 ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کافی عرصے سے قریش قرآن میں روح کا ذکر سن رہے تھے کہ روح ہے اور روح ایسی ہوتی ہے، اور انہوں نے سوال پوچھا ہو کہ بھئی روح کیا چیز ہے. یہ امکان ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ یہودیوں نے ان کو یہ سوال سکھایا ہو کہ تم جا کر ذرا اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں، ذرا ان کے تم علم کا امتحان تو لو. اور ابن مسعود سے بخاری میں روایت ہے کہ چند یہودیوں نے آپ سے یہ سوال خود پوچھا تھا. تو 3 باتیں مل گئیں ہم کو. ایک یہ کہ خود قریش نے پوچھا اپنی طرف سے. نمبر 2 یہودیوں کے سکھانے پر پوچھا. نمبر 3 خود یہودیوں نے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت جب طاری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح کا لفظ قرآن میں 3 معنوں میں آیا ہے. انسانی روح، نفخت فیہ من روحی. نمبر 2 جبریل، روح القدس، یقوم الروح والملائکہ، سورہ نبا میں پڑھا تھا ہم نے. نمبر 3 وحی کے لیے بھی روح کا لفظ آتا ہے. تو کہا کہ بھئی قل الروح من امری ربی، تم کسی بھی روح کے بارے میں پوچھ رہے ہو. کمپریہنسو جواب دے دیا جو روح کی تینوں اقسام کو کور کر رہا ہے، چاہے انسانی روح ہو، چاہے وہ جبریل علیہ السلام ہو، چاہے وہ وحی کا پروسیس ہو. کہا کہ دیکھو یہ تو سب علم الغیب ہے کہ وحی کیسے اترتی ہے، یا جبریل کس طرح سے سفر کرتے ہیں، یا انسانی شکل کیسے اختیار کر لیتے ہیں، یا روح کیسے پھونکی گئی تھی انسان کے اندر، کس چیز کی بنی ہے. انسان کا کمپوزیشن تو پتہ ہے، روح کا کیا کمپوزیشن ہے، کیا اس کے اجزائے ترکیبی ہیں، پھونکا جانا، نکال لیا جانا کیا ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں پتہ تم کو، اور تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. بڑی اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کے عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کی لیمیٹیشنز کو پہچانیں. قرآن کی ہر بات ایکیڈیمکلی ریسرچ کر کے سائنٹیفکلی اور علمی تحقیق سے ثابت نہیں ہو سکتی. اور جو لوگ اپنے آپ کو قرآن کا عالم کہتے ہیں اور پھر وہ بہت زیادہ ریشنل بن جاتے ہیں کہ ہم ہر چیز ریسرچ کر کے قرآن کی ثابت کر سکتے ہیں، پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. پھر بعض دفعہ وہ کچھ چیزوں کا انکار شروع کر دیتے ہیں. اور بڑے اچھے پرخلوص اسکالرز نے معجزوں کا انکار اسی لیے کیا کہ they could not rationalize it. ان کو نہیں سمجھ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سمندر کیسے پھٹ گیا. تو انہوں نے کہا کہ دراصل وہ ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ کی بات تھی. تو لہٰذا یہ پہ ٹھوکر لگنے لگ جاتی ہے. اتنا سمجھ لیں کہ بے قل روح من امری ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، یہ میرے رب کا حکم ہے اور تم کو علم تھوڑا دیا گیا. حقائق کا انکار کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ماننا مسئلے کا حل ہے کہ ہمیں نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم ساری کتابیں بھی چھان مارو گے نا تو کچھ حقائق ایسے ہیں جن کی گتھی تم نہیں سلجھا سکو گے. تم کو لاجیکل ریشنل جواب، سائنٹیفک جواب نہیں ملے گا. ہمارے اور کچھ علوم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے. اس دیوار سے سر پھوڑنے والا اپنے ایمان کو زخمی کرے گا، اپنے علم کو کمپرومائز کرے گا، ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا. اور یہ دیوار کس کی ہے؟ یہ غیب کی دیوار ہے. کچھ فیکٹس ہیں وہ غیب کی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، سر پھوڑ لے انسان کبھی آشکارا نہیں ہوں گے اس کے اوپر. اللہ ہی چاہے گا اور جب چاہے گا وہ بتائے گا، خود سے نہیں پتہ چلے گا. تو یہ بات انسان دفعہ مان لے بس الحمدللہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا.
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اس کو واپس دلا سکے۔ تو یہ آیت سارٹ آف انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آیت 85 میں جو روح کا لفظ آیا اس سے مراد وحی ہے۔ تو بتا دیا کہ اللہ کے حکم سے جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اختیار کا دخل نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی وحی لے جائے۔ دراصل کفار آپ پر سخت دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں آپ اپنا سٹانس نرم کریں، فلیکسیبل کریں، آپ ہمارے فرما بردار ہوں، آپ ایسی باتیں کہیں جس میں ہماری دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے بھی گنجائش نکل آئے، ان کی بھی سینکٹیٹی کچھ نہ کچھ برقرار رہے۔ تو یہاں بتا دیا کہ کسی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے کہ وحی کو بدل دے یا روک دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور وحی کیوں روکے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کیوں روکتا وحی اگر رک جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن تو بے چین ہو جاتے۔ اسی کلام کے ذریعے ان کو تسلی دی جاتی تھی، ہمت بندھائی جاتی تھی، بشارتیں دی جاتی تھیں، تو ان کے لیے تو کوئی ایموشنل کوشن بھی باقی نہ رہتا اگر وحی رک جاتی تو۔ دوسری بات یہ کہ اگر چلیں اس سٹیج پر جہاں پر سورہ بنی اسرائیل جب نازل ہوئی ہجرت سے جسٹ پہلے، اگر وحی رک بھی جاتی مثال کے طور پہ، تو اسلام کے پھیلنے کا، اسلام پر عمل کرنے کا پروسیس پھر بھی جاری رہتا۔ اب تک جتنی وحی آ چکی تھی اس کو پھیلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی روشنی میں عمل کرتے رہتے اور خود فطرت کی پکار خود گائیڈ کرتی رہتی۔ ہاں مشرک بہت خوش ہو جاتے وحی کے رک جانے سے، تو کہتے یہ بڑا اچھا ہوا، اور مومن تو بہت اداس ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا ولی ہے، کفار کا تھوڑی ولی ہے، کبھی بھی اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا مومن کا۔ وحی کا نزول ایسے کرٹیکل موقع پر کیسے روک سکتا تھا جبکہ ابھی ایک سٹیج سے اگلے سٹیج میں مسلمان داخل ہو رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے۔ تو جب تک کام مکمل نہیں ہوگا وحی کا سلسلہ چلے گا، اللہ کے رحم اور کرم کا دریا بہتا رہے گا، رحم کی بارش ہوتی رہے گی۔ جس دن وحی رکے گی وہ دن ہوگا جب کام مکمل ہو گیا ہوگا، اور وہی ہوا، آگے دیکھ لیا ہم نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذمہ داریاں مکمل ہو گئیں، آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، تو وحی رک گئی پھر۔ تو اللہ تو وکیل ہے مومنوں کا، اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوڑتا ہے ان کو۔ الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ سب کچھ تو تم کو جو ملا ہے تمہارے رب کی رحمت کی وجہ سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ خاص خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وحی کا نزول دراصل بڑا فضل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ دنیا والوں کو بھی اپنی رحمت کے دامن میں لینے کا موقع فراہم کرے گا، اور جو بوجھ انہوں نے لاد لیے اپنے اوپر، اللہ اس کلام کے ذریعے سے ان بوجھوں کو ہلکا کرے گا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ کئی جگہ یہ چیلنج آیا، کئی جگہ، اور لیکن یہاں کیا چیلنج ہے آپ دیکھیں، پورے قرآن کا چیلنج ہے۔ یہ شروع میں تھا، اور مدنی دور میں ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ، اور یہ درجہ بدرجہ یہ چیلنج جو ہے اس کو ہلکے سے ہلکا کیا گیا۔ سب سے بڑا چیلنج کہ قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، آبویسلی نہیں کر سکے۔ سورہ ہود میں تھا 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، آبویسلی نہیں کر سکے۔ پھر فائنلی سورہ بقرہ میں کہا کہ ایک ہی بنا کر لے آؤ، چلو قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی ہی لے آؤ چھوٹی سی۔ کہا کہ نہیں لا سکو گے، چاہے سب جن اور انسان مل کر بھی کوششیں کر لیں۔ اور بعض دفعہ ہم بڑا لمیٹڈ تصور رکھتے ہیں قرآن جیسی کتاب کا کہ اس جیسے الفاظ تم بنا کے نہیں لا سکتے، وہ تو ایک سمجھیں کہ چھوٹا سا حصہ ہے اس کے الفاظ۔
اس کا امپیکٹ، اس کا اثر، اس کا پرزرو ہونا، اس کا محفوظ رہنا، اور اس کے اندر جو کمپریہنسونیس ہے، مختلف اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اس میں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سیاست بھی بتا دی، حکمت بھی بتا دی، قانون بھی بتا دیا، تقوی بھی بتا دیا، اخلاق بھی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے فیملی لائف کے بارے میں بھی بتا دیا، سائنٹیفک حقائق کے بارے میں بھی بتا دیا، غیب کی خبریں بھی دے دیں، سدھرنے سنورنے کا طریقہ بتا دیا، نفسیاتی بیماریوں کا علاج بتا دیا، سماجی مسائل کا حل بیان کر دیا۔ ایسی کون سی کتاب ہے دنیا کی؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے جو ہم نے بات کی تھی، جو اس کتاب کا انفلوئنس رہا اور جو یہ ایجنٹ آف چینج بنی ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، نہ کبھی ایسی کوئی کتاب اثر ڈال سکی ہے اور نہ ڈال سکے گی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے۔ صرفا یصرفو کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کو بار بار مختلف انداز سے کرنا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی بہت حسین طریقے اختیار کیے سمجھانے کے، سادہ دل نشین انداز میں توحید، آخرت، رسالت کے دلائل دیے کہ عام نارمل ایوریج آئی کیو والا بھی سمجھ جائے، ان پڑھ اگر ہے وہ بھی سمجھ جائے، ریلیٹ کر سکے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کتاب فطرت، کتاب قدرت پڑھ لے گا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بہت سے ویلیوز کھولے ہیں قرآن نے۔ یہ طریقہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، چلو یہ طریقہ، یہ نہیں سمجھ آ رہا یہ طریقہ۔ اور اچھا ٹیچر ایسا ہی ہوتا ہے، ایک بات کو الگ الگ طرح سے سمجھاتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس کے ہیں، ان سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آسمان، چاند، سورج کو شہادت کے طور پہ پیش کیا، کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگوں کے لیے، عرب کے بدوؤں کے لیے۔ پھر جو شاعر تھے، اسکالرز تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، فلاسفرز تھے، ان کے لیے لاجواب بلیغ ترین مثالیں پیش کی گئیں۔ جب تک مسلمان مکے میں تھے، بلاغت کی انتہاؤں کو چھوا ہے قرآن نے۔ جتنا مکی قرآن ہے اس میں ووکیبلری بڑی شاندار ہے۔ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہاں پہ لوگوں کو اتنا زیادہ زبان دانی پر عبور نہیں تھا جیسے کہ قریش مکہ کو تھا، تو وہاں زبان سادہ استعمال کی گئی ہے۔ ایسے صرفنا فی ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھذا القرآن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ اللہ کا انداز ہے اس کے اندر۔ اور جو تماثیل ہیں اس کے اندر وہ تو ایسی شاندار ہیں، اور کچھ ان میں سے مدنی قرآن کے اندر بھی آتی ہیں، مثال کے طور پہ سورہ نور کے اندر، مثال کے طور پہ سورہ بقرہ میں، سورہ حج میں، سورہ ابراہیم میں بھی ہم پڑھ چکے۔ لیکن زیادہ جو مشکل ووکیبلری ہے وہ مکی قرآن کے اندر ہے، لیکن تماثیل پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، مکی قرآن کے اندر بھی، مدنی قرآن کے اندر بھی۔ پھر یونیورسل ٹروتس بیان ہوئے ہیں، اور ایسے بیان ہوئے ہیں کہ مونوٹنی نہیں آتی، رنگا رنگی ہے، یکسانیت نہیں آتی۔ ایک کتاب انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، اس کے علاوہ تو پھر دل بھر جائے اس کا۔ قرآن پڑھے جائیں پڑھے جائیں پڑھے جائیں، دل ہی نہیں بھرتا اس سے۔ ہر دفعہ حکمت کے موتی نکلتے ہیں، نہ پیدا کنار سمندر ہے یہ تو حکمت کا۔ ایک ہی مضمون ہے، کسی نے کہا ہے نا کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، وہی مضمون ہے، ایسے الگ الگ طرح سے بیان ہوتا ہے کہ بس انسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کہیں پلانٹ کنگڈم کی مثال بیان کی گئی ہے، کہیں کسی اور طرح سے بیان کیا، لیکن جن کو نہیں ماننا ان کا تو کفر ہی بڑھتا چلا گیا۔ اور کیا کہنے لگے؟ وقالوا، اور وہ بولے، کون بولے؟ مشرکین مکہ، لن نؤمن لک، ہم تو ہرگز تمہاری تصدیق نہیں کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک؟ حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ تو زمین پھاڑ کر چشمہ جاری نہ کر دے۔ ہم کو پتہ ہے سنگلاخ زمین ہے مکے کی، اور وہاں پہ تو پانی ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تو کہا کہ ہماری دنیا آسان کر دو، ہم بھی کھیتی باڑی کیا کریں گے، کھانے پینے کی قلت کمی دور ہو جائے گی، ایک چشمہ پھاڑ کے نکال دو۔ حالانکہ اگر وہ سمجھنا ہوتا تو زمزم پی رہے کہ نہیں پی رہے، وہ نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ اسی سنگلاخ زمین سے جبریل علیہ السلام کے
پر کی وجہ سے، ان کے پر مارنے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ یہاں پر جاری کر دیا تھا، تو وہ ہے تو صحیح نشانی، پھر بلا وجہ کی جھک کرنا. یا کہنے لگے او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہی مشکل آسان ہو جائے، تمہارے لیے باغ بن جائے، کھجور کے درخت اور انگور کی بیلیں اس کے اندر اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں. تو اگر یہی ان کو دیکھنا ہے تو طائف جا کر دیکھ لیتے، کچھ کم باغات تھوڑی تھے وہاں پر. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو برو ہمارے سامنے لے آ کہ چلو یہ کر کے دکھاؤ، یا آسمان گرے ہم پر کما زعمت، جیسے اللہ نے فرمایا نا اذا السماء انشقت، یہ تو مکے میں صورتیں نازل ہو چکی تھیں، آسمان پھٹ گیا. اذا السماء انفطرت، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، شقت یا انفطرت. تو کہتے تھے چلو ابھی کر کے دکھاؤ، قیامت کا انتظار کیا کرنا، ابھی دکھا دو. اور یہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو لے کر تو آؤ ذرا ہمارے سامنے، کدھر ہیں یہ فرشتے، ان کو ہمارے روبرو لے کر آؤ. فرشتے اوریجنل شکل میں آئیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تو تیرے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جس کو کہ ہم پڑھیں. یہ ان تمام فرمائشوں کا خلاصہ ہے جو کفار وقتاً فوقتاً کرتے چلے گئے تھے اور انتہائی دباؤ کریٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنے نبوت کے ثبوت میں کچھ تو معجزہ دکھائیں. خود ہی کہتے تھے کتاب لے کر آسمان سے اترو گے تب بھی نہیں مانیں گے. اور سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سارے مطالبے پورے ہو جائیں. یا انہوں نے 6 مطالبے کیے ہیں نا، بس ایک مردوں کا زندہ ہونے والا مطالبہ نہیں ہے یہاں پر، کہ یہ جو 6 مطالبے یہاں ہیں یہ 6 کے 6 پورے ہو جائیں تب بھی ان کی بے یقینی دور نہیں ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے دکھائے تھے، وہ کون سا مان گیا؟ تو جو احمقانہ اور بچکانہ قسم کے مطالبے انہوں نے کیے ہیں اس کا بہت سنجیدگی اور متانت سے جواب دیا گیا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے، سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں. ڈڈ آئی کلیم ٹو بی سم تھنگ ایلس، ڈڈ آئی کلیم ٹو بی اے میجیشین، کیا میں نے شعبدہ بازی یا کوئی جادو ٹونا یا کوئی معجزے دکھانے کا تم سے دعویٰ کیا کہ میں یہ کروں گا؟ تو میں نے کب دعویٰ کیا؟ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو سنو، میں کہتا کچھ ہو تم پوچھتے کچھ ہو مجھ سے. امتحان اگر تم کو میرا لینا ہے تو میرے عقیدے کا، میرے عمل کا، میرے کردار کا امتحان لو. جو تعلیمات لے کر آیا ہوں اس پر تم کو یقین لانا ہے یا اس کے بارے میں تمہیں شک ہے تو عمل کر کے دیکھ لو. اپنے گھروں میں اسلام کے نظام کو نافذ کر کے دیکھ لو، اسلام کی تعلیمات تم اپنا کر دیکھ لو، تم کو خود پتہ چل جائے گا صحیح ہے کہ غلط. تو ان تعلیمات کے بارے میں سوال کرو مجھ سے جو میں لے کر آیا ہوں. اچھا، یہ جتنی چیزیں انہوں نے مانگی یہاں پر مطالبے کیے یہ تو ساری وہ چیزیں تھیں جو ان کے اپنی من بھاتی چیزیں تھیں جو دنیا سے اور زیادہ ان کو اٹیچ کرنے والی تھیں. تو رسول جو آیا کرتے تھے وہ لوگوں کو مزید دنیا سے اٹیچ کرنے کے لیے تھوڑی آتے تھے. یہ تو آلریڈی ان کے اپنے ٹاپکس آف ڈسکشن، ٹاپکس آف کنورسیشن تھے. گفتگو کے مضامین یہی تو تھے، موضوع یہی تو تھے. اس کا باغ، اس کا چشمہ، اس کا گھر، اس کا سونا زیور، یہ وہ فلاں چیز، اور اسی میں وہ سارا وقت گزار رہے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے. تو رسول تو دراصل اس لیتھل اٹیچمنٹ کو کم کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے گفتگو کے موضوعات کو بدلنے آتے تھے، نئے ٹاپکس ان کو فراہم کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کے بارے میں بات کرو، جنت کے بارے میں بات کرو، آخرت کے اوپر فوکس کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سپر ہیومن خود کو ڈکلیئر نہیں کیا.
تو جو کوئی شخص کلیم کرے اس کے حساب سے توقعات لگانی چاہیے. تو کہا کہ حل کنت الا بشرا رسولا، کیا میں انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ انسان تھے لیکن صرف انسان، عام انسان نہیں تھے. بہرحال کیا تھے؟ بشر ہوں لیکن کیا ہوں؟ رسول ہوں. بشرا رسولا. تو میری بات مانو. چلیے یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوا.